الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سب حضرات مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام پیش کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جڑے اتلے ترائے بٹن بچانے نے ان سارے نے اتنے درمیان کر لے تے بیس ماڑی جی کھول پیری بل بھی 15 تک کھول دے مطلب چوتھا حصہ تے جا کے جنریٹر بھی چلا دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حضرات گرامی قدر 20 رمضان المبارک ہے اور اس مقدس اور سعادت والے مہینے کی بعض روایات کے مطابق 21 تاریخ کو حضرت سیدنا اسد اللہ و اسد رسولہ شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی
شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اس موقع پر بارگاہ شیر خدا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم میری کوشش کاوش کو ثمر بار فرمائے، اللہ کریم آپ کا سننا منظور مقبول فرمائے، اللہ کریم میرا سنانا منظور مقبول فرمائے۔ خالق کائنات ان پاک بندوں کے سیرت اور کردار کے ذریعے وسیلے سے اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں، سرفرازیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ حضرت ذی وقار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے، اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے کہ جس کے متعلق گفتگو کی جائے، جس کے متعلق بابا جی گفتگو نہ کرو مہربانی، جس کے متعلق بات کی جائے، بلکہ دین اسلام میں جتنے گوشے اور شعبے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شخصیت ہر شعبے میں اپنا نمایاں مقام اور حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے بڑھ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ قرب، تعلق اور نسبت کا شعبہ ہے، اور جو نسبتیں، جو قربتیں، جو محبتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہوئیں، ایسا قرب کسی کو نہیں ملا، ایسی نسبت کسی کو نہیں ملی، ایسی محبت کسی کو نہیں ملی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پرورش پائی حضرت علی المرتضیٰ کے والدین کے پاس، اور پیارے علی نے پرورش پائی خود محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قربت ہو سکتی ہے کہ جو مقام نبوت کے سائے میں پرورش پا رہا ہے، جو مقام نبوت کے سائے میں، جو ذات بابرکات نبوت کے رحمت والی چادر کی چھاؤں میں جو بندہ پرورش پا کے اپنی جوانی، اپنے لڑکپن، اپنے باغ پن کی سیڑھیوں کو چڑھتا چلا جا رہا ہے، اس بندے کی شخصیت، اس کی ذات کے بارے میں کوئی اگر کلام کرے تو اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر باغ پن تک، منچلے پن تک، اور وہاں سے لے کر اپنی جوانی کے بام عروج تک، اور بام عروج سے لے کر پیارے علی کی زندگی کا لمحہ لمحہ وقت شہادت تک، کل بھی بے مثل و بے مثال تھا، آج بھی بے مثل و بے مثال ہے، تا قیام قیامت اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو کہنے والے نے خوب کہا، کسیرا میسر نشدئی سعادت، کسیرا میسر نشدئی سعادت، کہ کسی کو بھی یہ سعادت نہیں مل سکتی۔ رفیق صاحب اے گفتگو مہربانی تھوڑی گلا نہ کرو، یہ سامنے بہنا ہے تو گلا نہ کرو، مہربانی تھوڑی۔ کسی کو بھی یہ سعادت، یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کون سی؟ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جس ہستی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے اور اس ہستی کی شہادت کا مقام مرتبہ اللہ اسے مسجد میں عطا فرما رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور بلند مرتبہ
بلند مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت سرکار رات کے ظلمتوں کے سایوں میں، رات کی آغوش میں حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کا آغاز فرمانا تھا، لیکن کسی نہ کسی کو تو حضور نے اپنے بستر پر بھی سلانا تھا۔ بس سرکار نے پیارے علی کو بلایا، فرمایا علی بستر مصطفیٰ پر سو جا۔ عرض کی حضور جو حکم۔ سرکار نے امانتیں دے دیں، فرمایا کل امانتیں امانت داروں امانت خواہوں کے حوالے کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ عرض کی حضور جو حکم۔ اور پھر سرکار کی کالی کالی کمبل والی چادر حضور کی اوڑھ کر، مزمل مدثر والی چادر حضور کے بستر پر اوڑھ کر سو گئے۔ اور کسی نے بعد میں پوچھا علی یہ تو بتا کہ اس رات تو کافروں کی زہر میں بجھی تلواریں حضور کے بستر پر گرنے والی تھیں، اور تجھے اس بستر پر نیند کیسے آئی تھی؟ تو بے چینی کے عالم میں ساری رات گزار کر صبح اٹھ کھڑا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی سویا لیکن اس رات بھی سویا۔ فرمایا اس رات جتنی سکون سے نیند آئی ہے علی ساری زندگی کی راتوں میں اس سکون کو تلاش کرتا رہا ہے، ساری زندگی اس سکون کو تلاش کرتا رہا۔ کہا علی ماجرا کیا ہے؟ جانتا تھا کافر تلواریں مارنے والے ہیں۔ فرمایا سونے کی زبان سے جو نکلا تھا کہ علی امانتیں دے کے مدینے آ جانا، فرمایا ہمیں یقین ہو گیا کہ کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے علی کو عزرائیل روح قبض کرنے کا پیام نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کریم آقا نے بتایا، فرمایا علی میرے بستر پر سو رہا تھا اور عالم افلاک فرشتوں کی مخلوق علی کے اوپر قربان نثار ہو رہے تھے۔ فرمایا اللہ نے جبریل میکائیل کی ڈیوٹی لگا دی، ایک میرے علی کے سرہانے کھڑا تھا، دوسرا علی کے پاؤں کے جانب کھڑا تھا۔ علی سو رہا تھا اور فرشتہ اللہ کا صدا دے رہا تھا، بخ بخ یا علی، اور علی واہ تیرا کمال، تو نے آج رسول کے بستر پر سو کر کمال کر دیا۔ آج تو نے شجاعت، دلیری اور بہادری کی مثالیں قائم کر دی۔ اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہاں بھی ایک مقام ملا۔ حضور ایک انصاری ایک مہاجر کو بلا کر آپس میں بھائی بھائی بناویں، لیکن علی کو سرکار نے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ علی پھر روتا نظر آیا، سرکار نے بلایا، سینے سے لگایا، او میرا ویر تجھے کس چیز نے رلایا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بچہ تھا، عمر کا کچا تھا، لیکن تیرے عشق و محبت میں سچا تھا۔ میرا اپنا ہی مقام تھا، باقیوں کا اپنا الگ کام تھا۔ حضور میں نے بچپن سے لے کر آج تک لمحہ لمحہ تیری مائیت تیرے قدموں پر گزارا، لیکن حضور تو نے ہر کسی کو بھائی عطا فرما دیا لیکن مجھے بھائی نہ دیا۔ حضور میرے دل میں تکلیف ہوئی، مجھے غم لگا کہ پتہ نہیں علی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس لیے سرکار نے بغیر بھائی کے علی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا علی پریشان نہ ہو، علی گھبرا نہیں۔ فرمایا دوسرے تمام صحابہ کی ان کی اخوت تو دنیا کے اختتامی لمحات تک ہے، لیکن علی انت اخی
فی الدنیا والآخرہ۔ علی تجھے مبارک ہو، تو دنیا میں بھی محمد عربی کا بھائی ہے اور تو آخرت کے دن بھی محمد عربی کا بھائی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام علی شیر خدا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے، دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے اور فرمایا آخرت میں بھی تو مجھ محمد کا بھائی ہے۔ اور فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، حضور نے فرمایا کہ علی اور قرآن قیامت کے دن اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر تشریف لائیں گے۔ کیا فرمایا؟ علی اور قرآن دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ فرمایا ہمیشہ علی قرآن کے ساتھ رہے گا، قرآن علی کے ساتھ رہے گا۔ اور ایسی معیت اور ایسا ساتھ نصیب ہوا پیارے علی المرتضیٰ کو کہ مقام مرتبہ ملا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ایک رکاب میں پاؤں ٹکاتے تھے، الحمد سے آغاز فرماتے تھے، اور پاؤں پلٹا کے دوسرا جب دوسری رکاب میں لاتے تھے والناس پر اختتام فرماتے تھے۔ کیوں جی؟ سوکھا کام ہے، سوکھا کام ہے، یہ کٹھن ہے، یہ کیا ہے؟ اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے نا، اہمیت قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ اہمیت قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے علی جس جس مقام پر سرکار دو عالم حضور نے فرمایا اے علی میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون پیارے موسیٰ کے ساتھ تھا۔ علی کا مجھ سے قرب اور مقام وہ ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام تھا، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور ایک مقام ایسا آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور تمام کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا او میرے صحابہ، مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تم میں سے ہر مومن کا مولا اور آقا نہیں؟ کیا مجھے تم اپنا مولا اور آقا نہیں مانتے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا حضور آپ کو مولا بھی مانتے ہیں، آپ کو آقا بھی مانتے ہیں، آپ کو سرور بھی مانتے ہیں، آپ کو دل جانا بھی مانتے ہیں، آپ کو جانے جانا بھی مانتے ہیں، حضور آپ تو سب کچھ ہے۔ بقول اقبال کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، ارے تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور آپ کو تو سب کچھ مانتے ہیں، فرمایا اگر مجھے مولا مانتے ہو تو یاد رکھو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ فرمایا جس کا میں محمد عربی مولا ہوں اس کا میرا علی بھی مولا ہے، اس کا میرا علی بھی مولا ہے۔ آج کہتے ہیں علی کو مولا نہ کہو، علی کو مولا نہ کہو،
کیا کہیں جی، شرک ہو جاتا ہے جی، بدعت ہے، مولا تو اللہ کی ذات ہے، وہ آقا ہے۔ اب جس معنی میں حضور نبی رحمت نے خود فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، تو اس معنی میں تو میں بھی علی کو مولا کہتا ہوں، تو بھی علی کو مولا کہتا ہے، تیسرا بندہ بھی علی کو مولا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل سنت کا یہ ترہ امتیاز ہے، جہاں علی کو مولا مانتے ہیں وہاں صدیق اکبر کو صدیق اکبر مانتے ہیں۔ جہاں علی کی شان سے ہم کنی نہیں کتراتے ہیں وہاں ہم عمر کو بھی کروڑوں سلام پہنچاتے ہیں۔ جہاں ہمارا علی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے وہاں ہم عثمان غنی کو بھی لاکھوں سلام کرتے ہیں، کیونکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ زمین و آسمان تا برقرار است، بہاءالحق غلام چار یار است۔ فرمایا جب تک زمین آسمان برقرار ہے بہاءالحق اس وقت تک نبی کے چاروں یاروں کی غلامی پر دم بھرتا رہے گا اور لوگوں کو اس کی نصیحت کرتا رہے گا، اور یہ اسی نصیحت کا فیض ہے، یہ انہی کا حق کی یہ ترجمانی ہے کہ آج تجھے بھی مجھے بھی حضور کے ہر غلام کی محبت نصیب ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کے متعلق زندگی گزری، اور اتنے ٹھاٹ باٹ اور شان سے، اور پھر ایسی نسبتیں، ایسے مقامات نصیب ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے۔ اور جس نے علم کے، حکمت کے، دانائی کے شہر میں داخل ہونا ہو وہ علی کے راستے سے آئے۔ وہ کس کے راستے سے آئے؟ علی کے راستے سے آئے۔ اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ پھر حکمت حاصل کر سکتا ہے، اسے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ آج لوگ علی کی ذات سے بغض بھی کماتے ہیں اور با علم اور عالم با عمل ہونے کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا ایمان اور بغض علی۔ کیا؟ ایمان اور بغض علی۔ فرمایا بندہ مومن کے دل میں نہیں رہ سکتی۔ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے اس کے ساتھ علی کی محبت ہے تو سمجھ لینا کہ پکا مسلمان ہے، اور جس کے دل میں ایمان اور ساتھ علی سے بغض تو اس کے بارے میں بھی یقین رکھنا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ لعنتی پکا بے ایمان۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہو، علی کے بارے میں آؤل فاؤل بکے۔ اب دیکھیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کیا مقام دیتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا او کالے پتھر، میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میرے یار نے مدنی لجپال نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ رسول کریم کے لب آئے تجھ کے ساتھ تیرے ساتھ مس ہوئے ہیں، مگر نہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے۔ پیارے علی سن رہے تھے، آپ نے بازو پکڑ لیا، فرمایا عمر سمجھ کے بول، سوچ کے بول، غلط نہ تول۔ کہا علی ہوا کیا ہے؟ فرمایا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فرمایا خود میں نے حضور نبی رحمت کی زبان اقدس سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا کہ زندگی میں جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا
کل قیامت والے دن حجر اسود اس کا نام بھی بتائے گا، اس کے ابے کا نام بھی بتائے گا، اور اس کے قبیلے علاقے کا نام بھی بتائے گا، اور رب کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کرے گا، مولا اس نے حج عمرہ کرتے ہوئے مجھے چوما تھا، میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا، آج تیری بارگاہ سے التجا کرتا ہوں اس کو معاف کر کے جنت میں داخلے کا مژدہ سنا دے، جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ تو حضرت علی نے جب یہ بات کی تو حضرت عمر بولے، کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، آج علی نہ ہوتا عمر ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر، خلافت صدیق اکبر ہو، سب سے بڑا قاضی پیارا علی، خلافت عمر فاروق ہو، قاضی القضات کا عہدہ پیارے علی کے پاس، اور اگر خلافت عثمان غنی ہو، سب سے بڑا قاضی کا نام پیارا علی۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، بات کرتے ہوئے انہیں ذرہ برابر خیال نہیں آتا، سوچنا چاہیے میرے علی کی ہستی تو وہ ہستی۔ حضور نبی رحمت مقام خیبر پر تشریف فرما، وقت بڑا قلیل اور تنگ ہے، میں اس لیے اختصار کے ساتھ ساتھ ایک ایک بات کر کے جو ہے وہ آگے چلتا چلا جا رہا ہوں۔ مقام خیبر، حضرت سیدنا ابو بکر کو حضور نے پہلے دن جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا ابو بکر جا کر جو ہے وہ خیبر کے دروازے پر حملہ کر، لیکن آپ گئے، اس دن فتح نصیب نہ ہوئی، واپس آ گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور نے جھنڈا دیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ گئے، آپ نے جا کر اپنی بہترین کوششیں کاوشیں صرف کی، لیکن شام کے وقت آپ بھی واپس آ گئے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ اب جب تیسرا دن آنے والا، رات کا وقت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا صبح جب سورج طلوع ہو جائے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اس نوجوان کے ہاتھ میں تھمائے گا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی جس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب ساری رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز کا وقت آیا، سارے صحابہ کرام تشریف حاضر خدمت تھے۔ اب ہر کوئی صحابی سر اوپر کر کے اپنا چہرہ حضور کو دکھانے کی کوشش کرے کہ شاید میرا چہرہ نظر آ جائے اور حضور مجھے پکار لے، حضور میرا نام بلند کر لے، میرے نام کو صدا لگا لے۔ لیکن سرکار دیکھتے رہے، جائزہ لیتے رہے، جب علی نظر نہ آیا حضور نے اپنی زبان سے فرمایا این علی، صحابہ بتاؤ میرا ویر علی کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ میرا ویر علی کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ تو بیمار ہے، آشوب چشم کی بیماری لگی ہوئی، آنکھیں کھول نہیں سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ جب پیارے علی کو بلایا گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کیا گیا، اب حضور نے دیکھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی اور بخار کی شدت، ہاتھ بھی کپ کپاتے جا رہے تھے۔ حضور نے لعاب دہن نکالا اور نکال کے علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اور پھر فرمایا علی آنکھ کھول تے ہن بول، آنکھ کھول کے بتا تیری آنکھ کا حال کیسا ہے۔ علی نے آنکھ کھولی، بولی پیار والی بولی، یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں، آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ فرمایا یہ جھنڈا لے اور جا خیبر پر جا کر تو دستک دے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا، ان کے تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آئے گا، نام اس کا علی، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اب
یکے بعد دیگرے 8 سے 10 سپاہ سالار آئے پیارے علی کے مقابلے میں، لیکن آپ نے بڑی شمشیر جس پر کر دیے ٹکڑے برابر کے۔ یہ ادنا سی کرامت تھی علی کی تیغ برہ کی۔ 8-10 سپاہ سالاروں کو یوں نپٹایا، اور اس کے بعد وہ مرحب جو خیبر کا فخر اور غرور کہلاتا تھا اور سینکڑوں کے ساتھ اکیلا لڑ جاتا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا جوان ہے، چھوٹے سے قد کا جوان۔ کہا مرحب نے پیارے علی کو، لوٹ جا واپس، میرا نام سن کے تو خیبر کے در و دیوار کانپنے لگ جاتے ہیں، اور تو چھوٹا سا عمر کا کچا سا میرے مقابلے میں بچہ سا آیا، تو میرے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، تو مجھے کیا سمجھتا ہے، میری ماں نے مجھے حیدر کرار کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جنگ ہوئی جنگ، اور ایک وار جو کیا اس وار نے مرحب کے سر کے خود کو بھی کاٹا، کھوپڑی کو بھی، چھاتی کو بھی، لوہے کے لباس دوہرا اس کو بھی، گھوڑے کو بھی 2 ٹکڑے کر ڈالا، گھوڑے کو بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا چیر پھاڑ کے۔ اور پھر گھمسان کا رن جو پڑا، اور پھر ہاتھ سے تلوار ڈھال جب گری تو ادھر ادھر دیکھا، سامنے در خیبر کھڑا تھا، پکڑا اسے اور پکڑ کے جھٹکا دیا، ہاتھ پر لہرا دیا، اور اس سے اپنی ڈھال کا کام لینے لگ گئے۔ جب آپ نے ہاتھ سے اس دروازے کو الگ کر کے پھینکا تھا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 80 آدمی مل کر زور لگاتے تھے تو اس دروازے کو ذرہ برابر بھی ہلا نہیں پاتے تھے۔ کتنے آدمی؟ 80 آدمی اس دروازے کو، جس کو علی نے بائیں ہاتھ سے، دائیں سے نہیں بائیں ہاتھ سے، کہندے نا یہ تے میرے کھبے ہاتھ دا کمال ہے، مطلب یہ ہے کہ سجا ہاتھ لان دی لوڑ ہی نہیں، یہ تے میں کھبے ہاتھ نال کر لاں گا۔ علی نے اپنے بائیں ہاتھ سے دروازہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پر لہرا کے اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن علی المرتضیٰ بیٹھ کر سوکھی روٹی چبا رہے تھے، اور چباتے ہوئے تو یہ جبڑوں کی طاقت اور قوت لگ رہی تھی، پٹھے کھنچتے ہوئے نظر آتے، بڑی مجبوری کے عالم میں آپ روٹی بڑی مشکل سے چبا رہے تھے۔ دیکھنے والے نے دیکھا، اس نے کہا علی کبھی تو بائیں ہاتھ پر خیبر کا دروازہ اٹھا لیتے ہو، اور کبھی تم سے یہ سوکھی روٹی نہیں چبائی جا رہی، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا روٹی چبا رہا ہوں اپنی طاقت سے، اور خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا میں نے خدائی طاقت سے۔ روٹی چبا رہا ہوں کس کی طاقت سے؟ بقوت جسدانیت، یہ میں جسمانی قوت سے چبا رہا ہوں، اور خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا میں نے بقوت ربانیت، اس وقت رب نے اپنی طاقتوں قوتوں کا مجھے وارث بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ علی۔ اور پھر جب عین خلافت بھی مل گئی، خلافت کے معاملات بھی ہو گئے، اور آپ خلافت کا سارا عرصہ بھی گزار چکے، وقت گزرتا رہا، عین جب شہادت کے اوقات قریب آئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سا بندہ مجھے شہید کرنے والا ہے۔ پتہ چل گیا، ابن ملجم لامتی خارجی، پتہ چل گیا کہ کون سا بندہ قتل کرنے والا ہے۔ وہ آتا، آپ کے پاس مدد بھی طلب کرتا، روپیہ پیسہ بھی مانگتا۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا علی میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری دے دیں۔ آپ نے سواری دے دی، سواری لے کے چلا گیا تو پیارے علی فرمانے لگے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے، اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے۔ دوستوں نے کہا پھر آپ اس کو پکڑ کر آپ زندان میں، جیل میں، قید خانے میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟
آپ نے فرمایا کس لیے ڈالوں؟ ابھی اس کے جرم کی کوئی دلیل بھی میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک مجھے قتل کیا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کو جو ہے وہ زندان میں جیل میں ڈال دوں؟ اللہ اکبر! یہ ہمت اور حوصلہ ہے پیارے علی المرتضیٰ کا کہ قاتل آ کے مدد بھی کر لے رہا ہے اور خود مدد بھی کر رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اسی نے مجھے قتل کرنا ہے، اسی نے مجھے شہید کرنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا علی وہ کیسا حال ہوگا جب وہ تیرے سر کے اوپر وار کرے گا اور تیرا سر 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور پھر خون نکلے گا، تیری داڑھی جو ہے وہ تیرے خون سے خضاب آلود ہو جائے گی، تیرا پیراہن بھی جو ہے وہ خون آلود ہو جائے گا اور خون کے فوارے پھوٹ پھوٹ کر مسجد کے مصلوں کے اوپر پڑیں گے۔ علی تو اس وقت کیسے صبر کرے گا؟ پیارے علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جیسے پہلے صبر کیا اس وقت بھی اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، اس وقت بھی اللہ صبر کی توفیق۔ اور جب وہ رمضان المبارک آیا، حضرت امام حسن حسین فرماتے ہیں کہ ایک رات پیارے حسن، دوسری رات پیارے حسین اور تیسری رات حضرت عبداللہ بن جعفر، ہم ہر رات ایک ایک کر کے پیارے علی کی خدمت میں رہتے تاکہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم ضرورت پوری کرے، وہ چیز لا کر آپ کو پیش کرے۔ لیکن عین سحری کا وقت آتا تو پیارے علی 1-2 لقمے کھاتے۔ کتنے؟ 1-2 لقمے۔ اور جب افطاری کا وقت آتا پھر بھی 1 یا 2 لقمے کھا کے ہاتھ کھانے سے پیچھے کھینچ لیتے۔ فرماتے ہم نے پوچھا، ایک دن ہم نے عرض کی حضور کچھ تو کھایا کیجئے، فرمایا میں اس لیے نہیں کھاتا، میں چاہتا یہ ہوں کہ رب کی بارگاہ میں ملاقات ہو تو اس وقت علی خالی پیٹ سے رب کی بارگاہ میں جائے، خالی پیٹ سے، خالی پیٹ سے جائے۔ اللہ اکبر! فرماتے گئے وقت گزرتے گئے یہاں تک کہ 20 رمضان المبارک اور رات کا عالم پیارے علی جاگتے رہے۔ عین جب سحری کا وقت آیا تو آپ نے ایک لباس تو ظاہر اور اس کے نیچے ایک اور لباس پہنا، لباس پہن کے اپنا امامہ سر کے اوپر سجا کے ساری چادریں، عین اس وقت مسجد کوفہ سے اذان کی آواز آئی۔ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ راستے میں بطخیں دیکھی گئی کہ بلند آواز سے چیختی ہیں اور علی کے دامن کو کھینچ کھینچ کر مسجد سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پیارے علی نے انہیں ہٹا کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ دوستوں نے پوچھا پیارا علی یہ کیا ماجرا؟ فرمایا تقدیر کو کون روک سکتا ہے، تقدیر کو کون روک سکتا ہے؟ اس سے 1-2 دن پہلے جب شہزادگان نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ نہ گفتگو کریں، نہ بات کریں، نہ کچھ کھائیں، نہ پئیں، نہ کہیں آئیں نہ جائیں، آپ نے فرمایا اس دنیا میں میری صرف 1 رات یا 2 راتیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد میں نے اس جہاں سے اس جہاں کی طرف چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر! قاتل کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، جگہ کا بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کی طرف تشریف لے آئے اور فجر کی اذان کے بعد سنتیں شروع فرمائیں، اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز سنت، اور ظالم نے آ کر وار کیا، تلوار زہر سے بجھی ہوئی تھی، وار کیا سر کے اوپر، سر کی کن پٹی کو چیرتی ہوئی وہ آپ کے کاندھے تک پہنچی، آپ زمین پر تشریف فرما ہو گئے، خون سے پیراہن، داڑھی خون آلود ہو گئی، پیراہن بھی خون آلود اور مصلی بھی خون آلود۔ اس کے باوجود جب لوگوں نے دیکھا، لوگ ابن ملجم کو قتل کرنے لگے، مارنے لگے، فرمایا نہ، ابھی تک اس کو مارنے کا حق نہیں بنتا کہ اس کے وار سے میری شہادت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ کیسا حوصلہ ہے، کیسی ہمت ہے، کیسی جوامردی ہے، کیسی استقامت ہے۔ سر کو کپڑے سے باندھ دیا گیا اور آپ نیچے مصلی پر تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر باجماعت اذان کا وقت ہو گیا، آپ نے حسن و حسین جو رو رہے تھے پاس بیٹھے ہوئے فرمایا بیٹو یہ وقت تو آتا جاتا رہے گا، لیکن نماز کا وقت ہے،
پہلا کام یہ کرو کہ باجماعت نماز ادا کرو. پہلا کام کیا کرو؟ بول پاؤ یار. پہلا کام کیا کرو؟ باجماعت نماز ادا کرو. پہلا کام. ادھر آپ زخموں کی حالت میں اور ادھر باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے. یہ علی کا پیغام ہے، یہ علی کی زندگی ہے، یہ خلاصہ ہے. جب نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے، بے خود ہو جاتے، اور اگر پنڈلی میں تیر لگے ہوتے تو نماز کے دوران تیروں کو کھینچ لیا جاتا اور تیر نکل جاتا. علی مکمل سی بھی ناف زبان سے نکالتے اور نماز سے محبت کی، اور ایک نماز رہ گئی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. لیکن آج پتہ نہیں علی کے ماننے والے نماز سے دور کیوں ہیں. آج علی کے ماننے والے نماز سے بیگانے کیوں ہیں. آج ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ، سال سال گزر جاتا ہے کہ ادھر سے حق علی یا علی کا نعرہ زبان سے بلند تو کرتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آتا. نماز کے لیے نہیں آتا. اللہ اکبر. جب نماز ہو گئی، پیارے علی المرتضیٰ کو گھر لے جایا گیا اور آپ نے فرمایا اپنے شہزادوں کو، فرمایا جس طرح ایک وار سے اس نے مجھے زخمی کیا ہے اور اس زخم سے اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی وار سے شہید کرنا، قتل کرنا، واصل جہنم کرنا، اس کو ایک سے زیادہ وار نہ کرنا، کیونکہ یہ قصاص کا حکم ہے کہ جیسا زخم مقتول کو لگایا جائے ویسا زخم قاتل کو لگایا جائے. فرمایا اگر تم نے ایک سے زیادہ زخم لگا دیے تو کل علی بارگاہ خدا میں اس کا کیا جواب دے گا؟ کل علی بارگاہ خدا میں اس کا کیا جواب دے گا؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ اگر میرے بچے کو کوئی بچہ کسی کا ایک تھپڑ مار دے اور وہ بچہ مجھے راستے میں مل جائے تو میں کیا کروں گا؟ تھپڑ، جوتے، ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ، ڈنڈا، گالی گلوچ. تو نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا، تو نے اس طرح کر دیا. اور یہ یکسر میں آپ ہم سب بھول چکے کہ ہم نے مر کر قبر میں اور قبر کے بعد میدان حشر میں جانا ہے اور ہر عمل کا ہم نے وہاں جواب دینا ہے. ہم اس کو بھلا بیٹھے، ہم اس سے اپنا تعلق توڑ بیٹھے، اس سبق کو ہم فراموش کر بیٹھے. لیکن آئیں، آج یہ آپ کے لیے دعوت ہے، آپ کے لیے یہ بلاوا ہے، میرے لیے آپ کے لیے یہ تزکیہ نفس کرنے کا موقع اور ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اگر اس عمل کا جواب دہ ہونا پڑا تو میں کیسے اس کا جواب دوں گا، میں کیسے اس کا جواب دوں گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ تو اس حوالے سے نماز، روزہ اور نماز تراویح، اس کی کیفیت حال آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ آپ کتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کتنے لوگ رات کے وقت نماز تراویح میں آ کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. مہینے کے 20 دن گزر چکے، 10 دن باقی بچ گئے، انہوں نے بھی گزر جانا ہے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے. لیکن اگر میں نے، تم نے، ہم سب نے اس مہینے میں اپنی بخشش کا ذریعہ وسیلہ نہ بنایا تو حضور کی وہ دعا اور آمین موجود ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. وہ کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. آج 20 روزہ ہے، 20واں روزہ، اور آج شام غروب آفتاب سے پہلے جن دوستوں نے اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے وہ مسجد میں تشریف لے آئیں. سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائیں
اور آ کر اس بھی عبادت الہی کا ذریعہ اور وسیلہ اور اس کا مزہ چکھ لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔